الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اس موقع سے میں اپنے محبوب استاد فقیہ اصل حضرت مولانا خاصف اللہ سے رحمٰن دام برکاتہم ایک قول یاد آتا ہے۔ انتظامی اعتبار سے میں ان سے جدا ہوا، مجھے ان کے ساتھ رہنے کا کافی عرصہ موقع ملا۔ 1992 سے لے کر 2013 تک کے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سیکھنا، سونا، کھانا پینا، سفر حضر، ہر طرح سے ان کی رفاقت مجھے حاصل رہی، ان سے استفادہ کا بڑا موقع ملا۔ جب میں انتظامی اعتبار سے وہاں سے الگ ہوا، پھر دوبارہ جا کے میں نے ملاقات کی، وہ ایک تاریخی جملہ ہے جو میرے دل و دماغ پر اب تک نقش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقش زندگی بھر باقی رہے گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ تم جسمانی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے جدا ہو گئے ہو، تم چلے گئے یہاں سے، لیکن میں تم سے قریب ہوں۔ یہ جملہ ان کا ہے۔ میں وہی جملہ ان فارغین طلباء سے دہراتا ہوں کہ آج آپ جسمانی اعتبار سے ہم سے دور ہو رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گو آپ دور ہو گئے، لیکن میں آپ سے قریب ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس سے پہلے وہ بات بھی آ چکی ہے، آپ جہاں جائیں اپنے ادارے اور اساتذہ سے تعلق باقی رکھیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کا ہر اعتبار سے فائدہ ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بچہ گھر سے باہر رہتا ہے، چوٹ آتی ہے، مار لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بلبلاتا ہوا ماں کے پاس لوٹ کر آتا ہے، اپنے دکھ درد کو بیان کرتا ہے اور ماں اس کے دکھ درد کو سمجھ کر اس کا مداوع کرتی ہے۔ اگر آپ ادارے سے وابستہ رہیں گے، اگر آپ اساتذہ سے اپنے تعلق استوار رکھیں گے، تو آرے وقت بھی آپ کے ہر طرح کے کام ہیں۔ یہ بڑے مخلصین ہیں، آپ اس کا اندازہ ابھی نہیں ہوگا، یہاں سے جانے کے بعد ہوگا۔ چونکہ میں نے یہی کہا کہ منتشر کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اساتذہ کی بات آئے تو ایک بات اور کہتا ہوا چلوں، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں تو طلباء سے کہوں گا، فارغین طلباء سے آپ نوٹ کرتے جائیں، اگر قلم نہ ہو تو کسی مستعار لے جائیں، یا آپ مت سمجھیں کہ شاید کہ بات محفوظ رہے، انسان کا حافظہ خیانت کر جاتا ہے۔ آپ دامن دل سے باندھیں، جو اساتذہ نصیحت کریں گے۔ ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا بنیں گے نہیں بنیں گے، وہ خود آپ کو بھی نہیں معلوم، صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ نہیں آگے کیا بنیں گے نہیں بنیں گے، لیکن جب آدمی آگے بڑھتا ہے، اگر ترقی کرتا ہے، خواہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، پچھلے والے کو بھول جاتا ہے، اور کبھی اس کے اندر عجب آ جاتا ہے تو وہاں سے اس کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، 2-3 باتیں اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اگر آپ قلم کار بنتے ہیں، مصنف بنتے ہیں، رائٹر بنتے ہیں، صحافی بنتے ہیں، یا میڈیا کے کسی بھی شعبے میں پہنچ کر کے آپ بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اپنے اساتذہ سے اگر فائق ہو جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے، ایک بات یاد رکھیں، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحبانی ہے تو، دیکھنا کسی کا دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ کسی استاذ کا ذکر آئے تو آپ کی زبان کی حقارت نہیں آنی چاہیے، وہ ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، گو کہ آپ کے بارے میں کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہے جو آپ کو برا لگتا ہے،
آپ اپنی زبان حفاظت کیجیے۔ وہ وقت نہیں ہے کہ میں سرگزشت سناؤں، وقت محدود ہے، میں صرف اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر کے اندر بھی ایک استاذ کی بات آ جائے، بڑے کی بات آ جائے، اپنی زبان شائستہ رکھیے، پاکیزہ رکھیے۔ اکابر میں سے، بزرگان دین میں سے، صحابہ کرام سے، اساتذہ کرام، اب سے جو بھی بڑے ہیں ماں باپ کیوں نہ ہو، اتنا تو طے ہے عمر میں آپ سے بڑے ہیں، اتنا تو لحاظ رکھیں گے۔ اسی کو کم سے کم سوچ کر علم آگے بڑھ گئے ہیں، منصب آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ آپ کا قلم لغزش نہ کھائے، آپ کی زبان ٹیڑھی نہ ہو، شائستہ رکھیں تو آپ صحیح ڈگر باقی رہیں گے، ورنہ آپ کا زوال شروع ہوگا، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، نہیں معلوم۔ چونکہ میں مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ دو باتیں کہہ کے میں رخصت ہوں گا۔ دیکھیے صاحب، آپ سماج میں جا رہے ہیں، ادارہ امت کی امانت امت کے حوالے کر رہا ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال آپ جب سماج میں جائیں گے تو آپ کو بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو چاہنے والے ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ کے سر آنکھوں بیٹھانے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں، ایسے لوگوں سے کے ساتھ درمیان رہنا ہو، تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، تب تو آپ کا مرتبہ مقام باقی رہے گا اور آپ کی عقیدت کے دل کے اندر مزید جانگوزی ہوگی اور باقی رہے گی۔ ورنہ ایک بار اگر عقیدت نکل گئی، سجدہ بیت جائے گی واپس لانے میں۔ وہ ایک ہے کہ عبادت کے باب میں، معاملات کے باب میں آپ ان سے آگے رہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دل و جان سے آپ کو چاہیں گے، اپنے سر و آنکھ پر بیٹھائیں گے۔ اگر وہ 5 وقت نماز کے پابند ہیں تو آپ اشراق چاش کے پابند بنیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ تہجد پابند ہیں تو آپ اذکار کی پابند بنیں۔ یعنی عبادت میں ان سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ جس سماج میں، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، آپ دیکھیے عبادت میں کون کیا کر رہا ہے، کتنا آگے، اس سے آپ ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یقین جانیے بالکل آپ اس کے امام ہر اتوار سے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہوں میں، کچھ تجربے کی باتیں، مشاہدے کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی میں افسانہ سنانے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ تو ایک طرح کے لوگ اس طرح سے ہوں گے، ان کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو دین کے تعلق سے خود شکوک شبہات میں مبتلا ہوں گے، ان کو دین سے محبت ہے، تعلق ہے، مسلمان ہیں، لیکن ذہن و دماغ شکوک شبہات ہیں۔ ان کے شکوک شبہات کا آپ ازالہ کیجیے، اپنے دامن کو بچا کر بھاگیے مت، منہ چرائیے مت، ان کو ٹال مت دیجیے، اس کو اہمیت دیجیے، آپ اس کو اہمیت دیجیے۔ آپ ترمذی کے درس میں بچوں کو بتایا تھا کسی موقع سے، حدیث تو یاد نہیں آ رہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کی بات اگر کوئی پوچھے تو فوراً بتانے کی کوشش کرو، اس کو کل پرسوں مت ڈالو۔ پتہ نہیں وہ زندگی باقی رہتی کہ نہیں رہتی، پتہ نہیں وہ کس کے بعد سوال کرنے کے لیے جائے گا، پتہ نہیں کیا جواب دے گا، نہیں تو گمراہ ہوگا کیا، کہ پتہ نہیں ہے۔ فوراً اس کو اہمیت دیجیے، آپ جواب صحیح دیجیے، اس کو ٹالیے مت۔ آپ یقین جانیے، آپ تو پڑھے بھی ہوں گے، حضرت علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوگا، 2 قیدی آئے تھے، کیا ٹال دیا تھا انہوں نے؟ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، باتوں بات میں کچھ بات رکھ دی، پوری دعوت بھی دے دی، لیکن ان کو جواب دیا، ٹالا نہیں۔ تو یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے، شکوک شبہات کو دور کیجیے، آپ ٹالیے مت۔ میں آگے بڑھوں، شکوک شبہات کے ازالے کی 3 باتیں یاد رکھیے۔ نصوص تو ہمارے یہاں ہے ہی،
نصوص بھی پیش کیجیے آپ، اس کی ایک تاثیر ہے۔ اور نمبر 2 مقاصد شریعت، اس مقاصد شریعت کے سامنے رکھ کر جواب دیجیے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کا جواب دیجیے آپ۔ معقولیت، عقلی انداز سے کیا جو وہ آپ ضرور پیش کیجیے، ورنہ پھر آپ کا جواب معقول نہیں ہوگا۔ ویسا دور آ رہا ہے اور ایسے لوگوں سے سامنا پڑے گا۔ معقولیت کے ساتھ جواب دیجیے آپ، عقلی اعتبار سے، نہ تیاری کر لیجیے، پہلے کا اساتذہ سے تعلق رکھیے، نہیں ہے بولے جواب دیتا ہوں، اساتذہ سے تعلق کیجیے، بڑوں سے معلوم کیجیے اس کا جواب کیسے دینا ہے، پھر جواب دیجیے ضرور، ٹالیے مت، ورنہ پتہ نہیں کہاں وہ جائے، کس کے پاس پہنچے گا۔ اگر وہ خدا نخواستہ غلط آدمی پاس پہنچ گیا، غلط عالم پاس پہنچ گیا اور گمراہ ہو گیا، ذمہ دار آپ اس کے، ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ جواب دہ ہوں گے، اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ نمبر 3، تیسرا وہ طبقہ ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو علماء اصحاب فکر ہیں، جو دین کا درد رکھتے ہیں، وہ کھلتے جا رہے ہیں اور اس فکر کے اندر وہ پریشان ہیں۔ وہ ان میں سے وہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر میں تو ہے ہی، 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ طبقہ جو ہمارے مسلمانوں میں سے ہیں، ایک وہ طبقہ جو غیروں میں سے ہے۔ یعنی وہ تیسرا طبقہ مسلمان ہوا ہے، وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں مسلمان، اسلام پر نقد کرتے ہیں، ان سے بھی آپ کا سابقہ پڑے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، سمجھ جائیے آپ، ان کے شلات کو سننے پڑیں گے، نہیں تو اپنے آدمی آپ کے پاس سے چلے جائیں گے اور پھر انہی کے ساتھ اٹھے چلے جائیں گے، اور نقد کرنے والے، اسلام کے پیچھے اچھالنے والے، کہ وہ بڑا طبقہ تو غیروں میں ہے ہی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ سوالات کو چنیے اس طرح سے، ان کی محنت کیجیے، آپ سائنٹیفک طریقے پر یا جس انداز سے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجیے۔ آپ دوسرے الفاظ میں کہیں گے الحاد کا زمانہ ہے، الحاد کا غلبہ ہو رہا ہے، اور تو گویا کہ ان کا آپ کا سابقہ پڑے گا۔ اپنے صفوں میں ہی ایسے لوگ ہیں اور غیروں میں جو اسلام پر نقد اعتراض کر رہے ہیں، ان کا جواب ہے۔ میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، نقد کر رہے ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، شاید کہ میں جرت غلط کر رہا ہوں گا اور چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے، پتہ نہیں کیا کہوں، سچ کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ان کے سامنے اسلام کا تعارف نہیں آ سکا ہے، اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ان کا صحیح اسلام کا تعارف میں رکھا ہی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ یہ بڑا کام ہے جو کرنے کا ہے، یہ جو ہم اپنوں میں سے جو نقد کرنے والے، ایک تو واقعی میں وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اسلام کو صحیح طور جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اسلام سیکھنے کا ایسے لوگوں سے موقع ملا جو اسلام دشمن رہے ہیں، وہ تو کیا اسلام جانیں گے؟ آپ جیسے اساتذہ کو اسلام کو سکھائی نہیں، پڑھائی نہیں، تو کیا معلوم ان کو اسلام کیا ہے نہیں ہے؟ یہ ہمارا آپ کا کام ہے ان کو صحیح طور سے اسلام کو پیش کرنا۔ یہ وقت نہیں کہ میں کیا بتاؤں، اس کے کام کرنے کے کیا طریقے ہوں گے، نہیں وہ تو حضرت متمی صاحب آپ کو صحیح معلوم بتائیں گے، سمجھ جائیے۔ تو یہ جو ہے کس طرح سے ہوگا میرے دوستوں بزرگوں، آپ کو دور حاضر کی زبانیں جاننی پڑے گی۔ جس علاقے کے جو بچہ، میں آخری بات کہوں گا، اس سے پہلے ایک بات کہہ کے آپ بات کر رہا ہوں، اور یہ شاید کہ صحیح میں کہہ رہا ہوں اپنے دانش میں، جو بچہ جس علاقے کا ہے اس علاقے کی مقامی زبان کا سیکھنا اس پر فرض کفایہ ہے۔ میں شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس علاقے کا جو بچہ ہے، اگر اس علاقے میں زبان کے جاننے والے علماء نہیں ہیں تو آپ پر فرض عین ہے، اس زبان کو سیکھے بغیر اسلام کا تعارف نہیں کرا سکتے ہیں، اپنوں بھی نہیں کرا سکتے، غیروں کی بات دور رہی، اس سے گیپ پیدا ہوتا ہے۔
اور غلطفہمیاں جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت جتنے لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، صحیح معنی ان کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وہ کمپرومائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام، عیسائیت اور ہندو مذہب سب ایک ہی ہے۔ ارے تو کچھ پتہ ہی نہیں ان کو، تو ہم نے بتایا ہی نہیں اب تک کہ نہ جرت کی بتانے کی، وقت نہیں کہ میں آپ کو آگے بتاؤں۔ بہرحال آخری بات میں کہہ کر رخصت ہوتا ہوں، اور وہ تقریباً باتیں آ چکی ہیں، صرف میں اشاروں میں کہا کرتا ہوں۔ کھاتے ہیں پیتے ہیں، زندگی کا ایک جز ہے، کھائے پیے بغیر کوئی جی نہیں سکتا ہے۔ یہ جسم کا آپ پر حق ہے جو ادا کر رہے ہیں، ایک روح کا حق ہوتا ہے جس کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس روح کا حق ادا کریں گے تو روح زندہ رہے گی۔ جسم کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں تو جسم زندہ ہے، صحت مند ہے۔ اگر آپ کھانا چھوڑ دیں تو لاغر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، کسی کام کاج کے لائق نہیں رہیں گے۔ وہی حال روح کا بھی ہے، اسی غذا فراہم نہیں کریں گے، اس کو کھانا پینا دیں گے، وہ مردہ ہو جائے گی۔ میری دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ سے تعلق، جس کے بارے اشارہ کیا ہے، جو حضرت شیخ صاحب فرما چکے ہیں، توفیق صاحب فرما چکے ہیں، اور ہی باتیں آئیں گی، اس میں تھوڑا اضافہ کر کے میں چلوں۔ کچھ اذکار روزانہ کے جو معمولات ہیں وہ زندگی میں باقی رکھیں۔ صبح آپ فجر کی نماز قضا نہ کریں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت فرض عین سمجھائیں، 2 ہی لائن ہو، 2 ہی منٹ ہو، زندگی کا آغاز صحیح طور پر آپ کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اذکار کے اندر لمبی چوڑی نہیں، وقت نہ ہو تو 24 گھنٹے میں درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، یہ تو لازم ہی آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور جو بھی معاملات صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ اپنی زندگی میں جائیں، اس کے بڑے فوائد ہوں گے، آپ کے سامنے یہ باتیں آگے جو، لیکن عملی طور پر بات باقی بتا رہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، سمجھ جائیے۔ یہ اس کو آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ جو اذکار حدیث میں آئے ہیں، وہ ہے کہ آپ ہر اعتبار سے اور اذکار کے اگر پابند بنتے ہیں، دوسرے الفاظ میں آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، شیطان آپ کو اپنا لقمہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں کہوں، جو ابھی بات میں اوپر کہہ کے آیا ہوں، جب بھی آپ کو کسی سے سابقہ پڑے گا اور اسلام کا تعارف کرانے کی ضرورت پڑے گی، کسی سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے گی، من جانب اللہ، اللہ کی مدد ہوگی۔ ایک بات اور کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ ہے، اگر کوئی اہم موقع آپ کو آئے، میں تقریباً جو باتیں بتا رہا ہوں صرف تجربے کی باتیں ہیں، کوئی اہم موقع آپ کو آئے، یہ جو بات آخری بتانے جا رہا ہوں، یہ بات میرے استاد محترم فقیہ اصل حضرت خواجہ یوسف اللہ صلی اللہ علیہ دام برکاتہم کی بات، جو انہوں نے مجھ سے راست کہا ہے اور انہوں نے عملی زندگی میں اس کو برتا ہے۔ وہ بات یہ ہے، اگر کسی اہم کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی ڈیبیٹ کرنا ہے، مناقشہ کرنا ہے، کسی اہم پروگرام میں آپ کو اسپیچ دینا ہے، بیان دینا ہے، کسی اہم پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہے، یا میڈیا کا سامنا کرنا ہے، یعنی جس کو آپ اہم سمجھ رہے ہیں، کچھ مشکلات آپ محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی آپ بے چینی محسوس کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ صبح صحیح کیجیے، جیسا کہ میں نے کہا آپ کو، اور اس سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، صلاۃ الحاجہ، سورہ یاسین پڑھیے، دعا کے آداب کے اعتبار سے اللہ کی تعریف حمد و ثنا بعد درود شریف پڑھیے، پھر اللہ سے مانگیے، یہ مہم ہے، یہ سامنا ہے اللہ کا، ہمیں اس میں کامیابی فرمائیے، اور ایسا جو بھی کہنا اللہ سے کہیے، اور پھر دعا کا خاتمہ کیجیے، پھر جائیے۔ یقین جانیے آپ کو کامیابی 100% ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، اچھی کامیابی ملے گی اگر آپ ایسا کر کے جاتے ہیں۔ اور آپ ایسا کرتے ہیں تو خود بخود اندرونی طور پر اپنے اندر ایک ہمت محسوس کریں گے، ایک عجیب اندیکھی طاقت محسوس کریں گے جو آپ خود محسوس نہیں ہوگا، اور وہ عین وقت پر کام آئے گا۔ یہی چند کلمات
جو منتشر تھے، جو ابھی آئے ہیں، اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں، یہ سب آپ حضرات کی طفیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچا، آپ کے فائدہ مقد بات نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے، آپ سب حفاظت میں اللہ معاف فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔